امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ ویلکم بیک۔ ہم پرنس آف پیس میں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا بتاتا چلوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں معزز مہمان ہیں پاسٹر اسحاق خان پاشا صاحب، اور اسی طرح مسٹر اینڈ مسز پاسٹر ذکی یوسف صاحب اسلام آباد سے ہیں۔ تو ان معزز مہمانوں کے لیے خدا کی شکر گزاری۔ بریک پر جانے سے پہلے بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی، ہماری بہن سسٹر کنول بہت اچھی باتیں کی کہ صدرک میثاق عبد النجو کو جب آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو وہ وفادار رہے، اور خدا کی بھی وفاداری کو انہوں نے وہاں پر دیکھا ہے۔ تو یقیناً جب ہم وفادار ہوتے ہیں تو خدا مشکل ترین حالات میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر اسحاق خان پاشا صاحب سے ہم مزید اس حوالے سے جانیں۔ جی بادشاہ پادشاہ صاحب، اس آیت کے اندر ایک بڑا بھید ہے، ایک بڑا مکاشفہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم فرما بردار ہوں گے نا تو خدا ہمیں سرفراز کرے گا۔ آمین۔ کیونکہ بائبل مقدس میں چاہے وہ نیا عہد نامہ ہے یا پرانا عہد نامہ ہے، بالکل کہیں پر بھی نافرمان شخص کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ بہت اچھا، یہ بڑی زبردست بات ہے کہ کسی کے لیے، کسی نافرمان کے لیے وعدہ نہیں ہے۔ مغلوب ہونے والوں کے لیے نہیں، غالب آنے والوں غالب کے آنے لیے۔ والوں بالکل کے ٹھیک ہے، لیے۔ صحیح جی۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے گھرانوں میں، خاندانوں میں بھی، اگر تھوڑا سا اس پر غور کریں، جی وہ بچے جو ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں تو ماں باپ ان سے ان کے لیے کچھ زیادہ کرنا چاہتے ہیں، بالکل ان سے زیادہ پیار کرتے بھی ہیں اور کرنا چاہتے بھی چاہتے ہیں۔ ہیں، بالکل۔ میں نے اپنی اس خدمت میں دیکھا ہے زندگی میں کہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کی اولاد فرما بردار ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی نافرمان بھی ہے تو انہیں فرما بردار کو جو ہے وہ اپلفٹ کیا ہے، بالکل ترجیح دیتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں ان پہ، کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کے احکام کو جو ہے اس کی حکم عدولی نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، یہ تو ہے ایک ہمارا انسانی رویہ یا بالکل دنیاوی بات۔ لیکن اگر ہم روحانی طور پر دیکھتے ہیں تو اگر ہم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جانچتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، تو کیا خدا ہماری فرما برداری کو جب وہ نہیں دیکھتا، نظر انداز کر دے گا یا اجر نہیں دے گا ہمیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی وہ دے گا، اس کا وہ اجر دے گا۔ آمین۔ اس لیے کیونکہ نافرمانوں کے ساتھ خدا کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ فرما بردار، فرما بردار جو بھی فرما بردار، ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کبھی کبھار ایسا بھی ایک وقت آتا ہے کہ والدین جب وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی بیٹا اس قدر نافرمان ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں اخبار میں دینے کے لیے آگ کر دیں، بالکل کہ جی اس کا میرا سب کوئی تعلق کوئی تعلق اس کے لین دین کے ہم ذمہ دار نہیں ہے، اس کے کسی قول و فعل کے ہم ذمہ دار نہیں جی ہے۔ جی جی بالکل، دل برداشتہ ہو کر یہ نو بتا، یہ نافرمان شخص، بالکل صحیح، لیکن جو فرما بردار ہے اس کے لیے اگر کوئی تھوڑی سی پریشانی ہوئے تو والدین کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے کہ نہیں بھائی، یہ ہمیں پتہ ہے یہ ہمارا بیٹا جو ہمارا فرما بردار ہے۔ سو جب انسان ہو کر ہم فرما بردار لوگوں سے پیار کرتے ہیں تو وہ آسمانی خدا جسے ہم باپ کہہ کر پکارتے ہیں، جب اس کے حکموں کی، جب اس کے کلام کی ہم فرما برداری کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس دنیا میں جو کہ ہر شخص پریشان ہے، بالکل دکھی ہے، جی، تو اگر اسے خدا کے کلام کی فرما برداری کر کے دلی سکون مل رہا ہے، اس کے خوشی مل رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی پھر ہر شخص کو خدا کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی، اور بڑی خوبصورت آیت جب مجھے خدا کلام میں ملتی ہے، جی، جب ہم سیموئیل کی پہلی کتاب کو پڑھتے ہیں، جی جی اس کا 15واں باب 22ویں آیت میں لکھا ہے، جی، پہلا سیموئیل، پہلا سیموئیل جی، پرانے عہد نامے میں سے اس کا 15واں باب 22ویں آیت۔ ٹھیک ہے، سیموئیل نے کہا کہ کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، بہت اچھا۔ کہ آپ ایک بکرے کو، بچڑے کو ذبح کر دیں خدا کے لیے تو آپ خدا کے کلام کی تابع داری نہیں کرتے، اس کی فرما برداری نہیں آپ کرتے، آپ اس کے حکموں کو نہیں مانتے، تو آپ کی قربانی رائے گا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت اچھا، آپ لوگوں کو تو خوش کر سکتے ہیں لیکن آپ کا خدا آپ سے خوش نہیں ہے، خوش، کیونکہ آپ اس کے احکام کو جب پس پشت ڈال رہے ہیں، جی جی جی، آپ لوگوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، آپ خدا کے کلام کو اول درجہ نہیں دے رہے ہیں، آپ خدا کے کلام کی تابع داری نہیں کر رہے، آپ خدا کے کلام کی فرما برداری نہیں کرتے۔ فرما برداری سے مراد ہے اس کے فرمان کو ماننا، اس کی کئی بات کو ماننا۔ تو جب ہم اس کو مانتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں اس کا شخصی تجربہ پیش کرتے ہیں
تو پھر خدا جو ہمارے ساتھ برتاؤ کرتا ہے یا اس کا اجر ہمیں ملتا ہے وہ خوشی اور شادمانی ہے. صحیح بات ہے. ادروائز ہمارے پاس ہم کچھ بھی کر لیں, جو مرضی ہم کر لیں, اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے دنیا داری کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے بھی, لیکن وہ ٹائمنگ تھوڑی ہوگی, عارضی ہوگی, عارضی وقتی ہوگی. لیکن جو حقیقی خوشی ہے واہ. وہ خدا کے کلام میں سے ملتی ہے. صحیح بات ہے. سو میں اپنے ناظرین سے بھی یہ کہوں گا کہ کوشش کریں کہ آپ خدا کے کلام کی فرمانبرداری کریں. اور خوشی کے ساتھ خدا کا کلام جن کاموں سے آپ کو منع کر رہا ہے آپ منع ہو جائیے. بالکل. خدا آپ کو سرفراز کرے گا. Right. سرفراز کرنا خدا کا کام ہے. یس. آپ کا کام ہے اس کے فرمانوں کو بجا لائیں اور اس کی حضوری میں سجدہ ریز ہوں. آپ جتنا سجدہ ریز ہوں گے خدا اتنا ہی آپ کو سر بلند کرتا چلے گا. لیکن اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کی فرمانبرداری کریں. جس طرح ہم اپنے والدین کے حکموں کو مانتے ہیں یا ان کے بات کی فرمانبرداری کرتے ہیں, تو کہیں افضل اور اعلیٰ اور اتم بات ہی ہے کہ ہم خدا کے کلام کی فرمانبرداری کریں اور اس کے احکام کو اپنی زندگی میں اس کا عملی جامہ پہنائیں, تاکہ دوسرے بھی آپ کو دیکھ کر یہ جانے کہ باقی اس نے خدا کے کلام کو اس نے فراموش نہیں کیا, اس نے خدا کے کلام کی جو ہے وہ بات کو ماننا ہے, اس کی تابعداری کی ہے, اس کی وفاداری کی ہے, اس کی فرمانبرداری کیا ہے, تو خدا نے دیکھو اسے کیسا سرفراز کیا. بالکل. اور وہ بات جی آپ بات کر رہے تھے پیرنٹس کے, جب ان کے بچے کچھ اچھا کرتے ہیں یا تابعدار ہوتے ہیں ہاں جی تو وہ خوش ہو کر انہیں نوازتے ہیں. جی تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ خدا پیار سب سے کرتا ہے, اعتبار سب پہ نہیں کرتا. ہاں جی تو اسی طرح ماں باپ بھی سب سے پیار کرتے ہیں, بالکل صحیح لیکن اعتبار اس بچے پر کرتے ہیں جو ان کے اعتماد پر, اعتبار پر پورا ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. جی 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 جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوبصورت اور عمدہ بات ہے. ہم نے جو ہماری زندگی گزر چکی ہے نا, جی آپ اس کے بارے میں نہ فکر کریں. جو گزر گئی ہے وہ گزر گئی ہے. ٹھیک ہے. جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے بالکل صحیح. آپ اس میں خدا کے تابعداری کر لیں, اس میں آپ خدا کی فرمانبرداری کر لیں. صحیح. گزرے وقت کو چھوڑ دیں کیونکہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. واہ. آپ جو ہے اس کے لیے فکر مند ہو. اگر آپ سرفراز ہونا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ خدا کی ان روحانی برکات میں شامل ہونا چاہتے ہیں, تو پھر ضروری ہے کہ آپ خدا کے کلام کی جو ہے وہ فرمانبرداری کریں. اور بڑی خوبصورت آیت جو ہے جس کا چناؤ آج اس پروگرام میں کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا خاص بھید جو ہے وہ خدا نے ہم سبوں کے لیے اس کے اندر رکھا ہوا ہے کہ مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی. بورنوس بھی کہتا ہے کہ میری خوشی اسی میں انٹرسٹ ہے اس کا, کیونکہ اس کا شخصی تجربہ جو ہے وہ بڑا خاص ہے. اس نے ہر بات کو اپنے شخصی تجربے کی بنیاد پر جب وہ کیا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. کیونکہ اس نے دنیا داری کو دیکھ لیا, باقی چیزوں کو دیکھ لیا, اور پھر اس کا یہ آخری اس کا چناؤ ہے یہ آخری, اور خدا سے التجا کر رہا ہے, خدا سے فریاد کر رہا ہے کہ مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں کہ زبور میں اس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. مجھے یہ آیت بڑی پسند ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تھوڑی دیر اس پر غور کریں کہ کیوں زبور میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا. وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہا میں نے تیرے کلام کو اپنے سر پر رکھ لیا, اپنی آنکھوں میں رکھ لیا, اپنے کانوں میں رکھ لیا, اپنی زبان میں رکھ لیا, یا بدن کے کسی. یاد رکھیں ناظرین, آپ بھی یاد رکھیے, ہمارے بدن کا ایک ایسا پرزا جو کبھی بھی تھکتا نہیں اور کبھی بھی کام کرنا نہیں چھوڑتا. آنکھیں ہیں, آپ جاگیں گے تھک جائیں گے, نیند آ جائے گی. کان ہے, سن سن کر آپ کو جو ہے وہ آپ کہیں گے اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں. بول بول کر آپ, تو زبور بھی اس نے اگر یہ کہا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لی, تو ہمارے بدن کا یہ ایک پرزا ایسا ہے جو 24 آور کام کرتا ہے. ہم سوتے بھی ہیں تو بھی کام کرتا ہے, ہم جاگتے ہیں تو بھی کام کرتا ہے. اور یاد رکھیں جس دن اس نے کام چھوڑ دیا آپ اس دنیا میں نہیں ہیں. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. ایک لمحہ بھی تیرے کلام سے میں الگ نہ ہو جاؤں. ہاں جی بالکل. تو اس لیے ہمیں خدا کے کلام پر جب اس کی تابعداری کرنی ہے, جب اس کی فرمانبرداری کرنی ہے, تو خدا پھر ہمیں ڈیفینیٹلی اپنی روحانی برکات سے ہمیں جو وہ نوازے گا. کوئی ایسی وجہ نہیں رہے گی کہ خدا اپنا ہاتھ جو آپ کی طرف روک رکھ, بلکہ اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا اور آپ برکت پر برکت پائیں. بہت شکریہ.
ونڈرفل، بہت عظیم باتیں. اور آخری بات بڑی مزیدار پاش صاحب آپ نے کی ہے، دل والی بات، یہ مجھے بڑی پسند آئی ہے کیونکہ یہ بہت خوبصورت ایک میسیج ہے کہ ہمارا دل واقعی آرام نہیں کرتا اور ہمارے بدن کے باقی جتنے بھی اعضاء ہیں وہ آرام کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن دل ہمیشہ اسی طرح دھڑکتا رہتا ہے اور لائف جاری رہتی ہے. تو کلام دل میں ہونا چاہیے. خدا کی شکر گزاری. میں درخواست کروں گا پاسٹر ذکیل صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی مزید رہنمائی فرمائیں. پاسٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے جی. اور میں پہلے بھی اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ انسان جو ہے جہاں کہیں بھی وہ رہ رہا ہے وہ خوش رہنا چاہتا ہے. بالکل وہ خوش رہنا چاہتا ہے. اور میں نے کئی دفعہ اس بات کو دیکھا کہ لوگ پیسفل لائف جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں بالکل، اور گنجان بادی کو چھوڑ کر وہ دور جا کے وہ دور چلے جاتے ہیں. شور نہیں ہونا چاہیے، شور نہیں ہونا چاہیے، رش پہاڑوں نہیں میں ہونا چلے چاہیے، پہاڑوں میں جاتے چلے ہیں، پہاڑوں پر جاتے ہیں. ویسٹ میں تو یہ بہت زیادہ ہے انگلش دنیا میں. ریزن کیا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ سکون ملے، اندر خوشی ہو، ہم اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں. صحیح. تو جو آج کا ٹاپک ہے انسان کی خوشی خدا کی فرما برداری میں ہے. کہ تو خدا میں جو کہہ رہا ہے وہ کرو، اس میں خوشی ہونی. اسی میں خوشی ہے. واہ. تو میں جب اس بات پر غور کر رہا تھا تو میرے دل میں ابراہیم کی بات آئی. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی دیر بعد خدا نے اس کو اولاد دی اور ان دا اینڈ خدا نے کہہ دیا کہ تو جس کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے ذر قربان کر اس کو میں قربان کر دے. ہے نا؟ بہت بڑا امتحان تھا یہ، بہت بڑا امتحان. بہت بڑا امتحان تھا. جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ دکھوں میں سے گزرنا ضروری ہے اگر سکھ پانا تو، بالکل خوشی حاصل کرنی ہے تو پھر یہ بڑا ضروری ہے. جی. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ کتنی بڑی خوشی خدا نے اس کو دے دی. ہے نا؟ صحیح. بیٹا ایک بھی نہیں ہے نا، لیکن خدا نے ایک ہی بیٹا دیا اور اس کو بھی خدا نے کہا کہ میرے لیے قربان کر دے اور خوشی دیکھیں قوموں کا باپ بنا دیا. واہ واہ واہ. یہ اعزاز ہے اس کا. یہ اس کا اعزاز ہے. اور آج بھی دیکھیں وہ موجود نہیں ہے لیکن اس کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی خوشی ہے خدا کی فرما برداری میں. بہت اچھا. ٹھیک ہے. دوسری بات اگر دیکھیں تو خدا نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ کلام کیا کہ جان فشانی سے اور بڑی اطاعت کے ساتھ میرے حکموں پر عمل کر تو میں دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کروں گا. آج اگر دیکھا جائے بٹ میں بھی اس میں شامل ہوں، یہ سننے والے اور ہم سب اس میں شامل ہیں. ہم سرفرازی چاہتے ہیں. خوشی جو ہے وہ یہی ہے نا کہ ہمارے پاس دنیا کی تمام ہوئے، ہر طرح کی لائف گزارے، مزے لیں، لائف جو ہے وہ ہم اس کو انجوائے کر سکیں. وہ پوچھا جائے نا ہاؤ آر یو برو، وہ کہیں گے لائف از گڈ. یعنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ لائف گڈ ہونی چاہیے. صحیح. اور یہ انسان کی دلی خواہش ہے نا. اور میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ خدا پھر اسی بات پہ انسان کو بار بار وہ اس بات کی طرف لے کے آتا ہے، بھائی تیری خوشی جو ہے نا وہ میری فرما برداری میں ہی ہے. بہت اچھا. ٹھیک ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ سایہ نبی کے صحیفے میں جیسے وہ بات لکھی ہے کہ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے پھل کھاؤ گے. بالکل بالکل ایسے ہی. صحیح. فرما برداری خدا کی ضروری ہے. خدا کے حکام پر چلنا بڑا ضروری ہے. اور یہی ریزن ہے اسی زبور کے اندر 105 آیت پڑھیں تو وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہوں کے لیے روشنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسی بھی لائف گزار رہے ہیں، جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہوگا، خدا کے کلام سے ہماری واقفیت ہوگی، ہم خدا کے کلام پر چلیں گے، اس کی تابع داری میں چلیں گے، کریں گے، تو ہمارے لیے خوشی ہے. ہمارے لیے خوشی ہے. پھر اسی طرح سے اگر آگے بڑھیں تو ایک بڑی خوبصورت آیت میرے دل میں آئی، یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب کے اندر اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی کہ میری خوشی تم میں ہو. انسان کی خوشی کی بات ہے نا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. بہت اچھا. اور تمہاری خوشی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کی خود یہ وش ہے کہ انسان خوشی رہے. واہ واہ. وہ مطلب ایسا نہیں کہ انسان کو غمگین، دکھی یا مایوس دیکھ کر خوش ہو، بلکہ جب انسان شاد رہتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس وقت خدا
पसंद करता है, पसंद बिल्कुल, करता बिल्कुल है। ठीक है। और यहाँ पर मैं ये भी बात ऐड करना चाहता हूँ कि वो सिर्फ हमें जिस्मानी खुशी ही नहीं देना चाहता, वो हमें रूहानी खुशी भी देना चाहता है, वो हमें अब्दी खुशी देना चाहता Wow, है, praise ताकि इंसान जो है वो फॉर एवर खुश रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। सही। उसके लिए फिर मैं वही बात करूंगा कि मुझे अपने फरमान पर चला, है ना। वाह वाह वाह, खुदा की फर्मा बरदारी क्योंकि जो इसी है, में मेरी खुशी है, इसी में जो है मेरी वो मेरी खुशी खुशी है। और इंसान, मैं दाऊद को यहाँ पर इस बात का मुकाशफा मिल गया, मैं तो ये कहूँगा, सही, उसको समझ आ गई है बिल्कुल, कि दुनिया की शोहरत में खुशी नहीं है, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि हम देखते हैं चरवाहा था, बादशाह बन गया, है ना, उसको समझ आ गई कि इसमें भी खुशी नहीं है। वाह वाह। अब वो मतलब देखें, भेड़ें चराया करता था और उसी जगह पर सोने के तख्त पर बैठ गया है, बिल्कुल, तो ये इससे बड़ी खुशी क्या है? इससे वाह, इससे वाह, बड़ी खुशी क्या है? बहुत अच्छा, और इसीलिए तो वो कहता है कि मुझे अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई, ताकि तेरे आइन सीख लो। तेरे आइन सीख लो। तो बहुत यहाँ शुक्रिया जी, जबरदस्त, बहुत अच्छे जी। ठीक है, कुछ फरमा तो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि सर जी, और इस ज़बूर के अंदर वो इस बात को बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरी आंखों को बतलान पर नज़र रखने से भी बाज रख, अपनी राहों पर जिंदा कर। और अपने बंदा के लिए बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही तो आगे बड़ी डिटेल के साथ सारी यहाँ पर बयान किया गया है। तफसील मौजूद लेकिन है इसकी। एक और बात भी है, जैसे यशवा को खुदा ने ये बात कह दी, है ना, कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, वाह वाह, दिन और रात तेरा इस पे ध्यान रहे, आमीन, है ना। आमीन। तो मैं तुझे इकबाल मंद करूंगा, कामयाबी बख्शूंगा। वाह, यही है ना इंसान की खुशी, बिल्कुल, कामयाबी हासिल करना, सरफराजी हासिल करना। सो यहाँ पर खुदा यशवा को ये बात कह रहा है कि अगर तू खुश रहना चाहता है, अगर तू कामयाबी हासिल करना चाहता है, सरफराजी हासिल करना चाहता है, तो फिर ये बड़ा ज़रूरी है कि मेरे जो है काम है, मेरा जो कलाम है, तुझे इसकी पासदारी करनी आमीन, है, आमीन। तुझे इसकी फर्माबरदारी करनी बहुत है। शुक्रिया पास्टर ज़कील, मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत अच्छी बातें की। हमारी बहन भी साथ तशरीफ़ फरमाए, सिस्टर ने पहले भी बहुत अच्छी जी सिस्टर जी, अभी थोड़ा सा वक्त है, अब और क्या कहेंगी इस हवाले से? हाँ जी, हमारी वर्स है, मुझे अपने फरमान की राह पर चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। खुशी हासिल करने के लिए समटाइम्स हम ये समझते हैं कि हमारे घर जो हैं उनमें एसी होगा, फर्निश्ड आसाइशें होनी चाहिए, बिल्कुल, आसाइशें हो, हर तरह की दुनिया की सहूलतें हो, सहूलतें बैंक सारी होनी बैलेंस चाहिए, बिल्कुल, हो बिल्कुल, हमारा, बिल्कुल। तो हमें खुशी मिल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी कई दफ़ा कई लोग खुश नहीं होते, नजर ही नहीं क्यों? आते कि वो खुश हैं, क्योंकि उनके अंदर खुदा की फरमाबरदारी नहीं होती, जी, जी, बिल्कुल। खुदा के अहकाम को वो जी, जी। अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अगर वो अपनी ज़िंदगी में इन अहकाम को लागू करते हैं जी, तो उनको ये सब हकीकी कुछ खुशी, होते हुए बिल्कुल, तो हकीकी खुशी उनको मिल मिलती रही है। बिल्कुल सही। अब अगर हम देखें दाऊद को, यसी की फैमिली में वो सारे बच्चों को बहुत प्यार करता है, लेकिन वो सबसे छोटे वाला जो उसका बेटा होता है, उसको वो काम दिया जाता है जो किसी को पसंद नहीं है, कि जैसे भाई भेड़ उसके बकरियां ड्रेस चराना, के- बिल्कुल ना, उसके लिबास ड्रेस अच्छा, में से स्मेल आती जी, जी, है, बिल्कुल। कोई उसको पसंद नहीं करता। जी, इवन देन जब सैमुअल जो है उसको मसा करने के लिए आता है, तो तब भी ये उसे घर कहते से हैं, निकाल वो तो- दिया जाता है। वो तो भेड़ बकरियां चराता है। सही। लेकिन यहाँ पर एक वर्स है, नोहा 3 बाब और उसकी 27 आयत, तो इसमें लिखा है कि आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के एयाम में फर्मा बरदारी करे। वो जवानी के एयाम ही से अपने खुदावन के साथ चलता है। बेशक वो भेड़ बकरियां पालता है, लेकिन जॉब क्या है छोटी कि है, लेकिन भेड़ बिल्कुल, बकरियां पालते हुए भी उसके दौरान भी वो खुदावन के साथ साथ चलता है, हमदोस्ताइश करता है, और उसका डायरेक्ट राब्ता जो है वो खुदा के साथ। बहुत शुक्रिया सिस्टर, मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़ी अच्छी और कीमती बातें की हैं कि दाऊद अगरचे रिजेक्टेड था, फैमिली में उसे पसंद नहीं किया जाता था, उसके घर का माहौल मनफी था, लेकिन मनफी माहौल में भी उसका रवैया मस्बत रहा। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर पाशा, आप तशरीफ़ लाए, पास्टर ज़कील आपका, सिस्टर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में मैं बताता चलूँ कि PMI टेलीविज़न के सारे प्रोग्राम्स यूट्यूब पर मौजूद हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन प्रोग्राम्स को आप वहाँ भी देख सकें। अपनी आरा से फीडबैक से ज़रूर नवाजें। टेलीविज़न की स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं, आप दुआया दरख्वास्त के लिए कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप प्रिंस ऑफ पीस और PMI टेलीविज़न को पसंद करते हैं। कीप वॉचिंग PMI टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। Prince of Peace, Prince of Peace.